سند 2 سند 10 سند جانتے حضرات، ایک روایت متعدد سندوں سے آئے تو اس میں ویسے ہی ثقہ پیدا ہو جاتی، وہ روایت مضبوط ہو جاتی ہے۔ 80 روایتوں میں حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے افضل کون ہے بھائی؟ بولو ابو بکر۔ مجھ سے افضل کون ہے؟ عمر۔ اور صحابہ نے حضرت علی کے ساتھ کتنی محبت کی آپ کو معلوم نہیں، آج تک کسی سے سنا ہوگا آپ نے، لیکن میں بتاتا ہوں۔ اور جس کا جی چاہے گوال منڈی میں آ جائے، انشاءاللہ کابرین کی کتابوں سے ایک ایک لفظ حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی کا نکاح فاطمہ سے ہوا، یہ نکاح کروانے والے کون ہیں؟ ہماری کتابیں نہیں، ان کی کتابوں میں کہ ابو بکر نے رشتہ مانگا، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، اور پھر عمر کی بات ہوئی، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، پھر ابو بکر نے آ کر علی کو کہا علی فاطمہ کا رشتہ مانگ جا کر، فاطمہ کا رشتہ مانگ جا کر۔ حضرت علی کا میں فرمایا ہاں جاؤ، ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ حضرت علی پہنچے اللہ کے نبی کے دربار میں، فاطمہ کے رشتے کے لیے حاضر ہوا، فرمایا علی اللہ کا حکم بھی یہی ہے، چلیے یہ ان کی کتابیں، اور تیرے پاس مہر کے لیے نام نفقہ کی کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں، ایک زرہ ہے۔ اب دیکھیے یہ دینی معاملات نہیں، مصلح کا مسئلہ نہیں ہے، ممبر کا مسئلہ نہیں ہے، شادی علی کی ہو رہی ہے، علی زرہ بیچنے کے لیے بازار جاتے ہیں، ان کی کتابیں کہتی ہیں، راستے میں عثمان ملتا ہے، علی کدھر جا رہے ہو؟ میرا فاطمہ سے نکاح متعین ہو رہا ہے، میں یہ زرہ بیچ کر اس کے مہر کے لیے بندوبست کرتا ہوں۔ عثمان فرماتے ہیں اچھا علی لے لیجیے، اس زرہ کی کتنی قیمت ہے؟ فرمایا اتنے درہم ہے۔ فرمایا پکڑیے یہ درہم، کیا کرو بھائی؟ بولو نا، یہ درہم لو، یہ زرہ مجھے دو۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سوال تو اٹھتا ہے کہ عثمان نے یہ زرہ بعد میں واپس کرنی تھی تو پہلے لی کیوں ہے؟ درہم دیے زرہ لے لی، درہم دیے زرہ لے لی، زرہ لینے کے بعد کہا علی وہ درہم تیرے، یہ زرہ میری، لہذا یہ زرہ بھی لے جا، یہ میرے لیے ہدیہ ہے۔ کیوں؟ میرے رب نے عثمان کا دل اس طرف لگایا تھا، 14 صدیاں گزرنے کے بعد کوئی کالا مردود اٹھ کر یہ کہہ ڈالے گا عثمان سے تو علی کی بغاوت تھی، عداوت اور دشمنی تھی، مگر عثمان 14 صدیوں بعد بھی یہ کہتا ہے علی یہ زرہ لے کر واپس اس لیے کیے، پیسے ویسے بھی دے سکتا تھا، کل کوئی یہ نہ کہہ دے نکاح علی کا تھا خرچہ عثمان کا تھا، اس لیے تیری زرہ بکی، تو درہم کا مالک ہوا زرہ کے بدلے میں، اب وہ جا کر تو لگا دے کہ زرہ میری طرف سے ہدیہ لے لے۔ تو میرے بھائیوں بہت بڑا مقام ہے، میں بہت دور جانا چاہوں مگر وقت کی قلت ہے، دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس چمن کو آباد رکھے، اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، اس کو آباد رکھنے والوں کو آباد رکھے۔ دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے، پھر رہی زندگی ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔